آج کی گفتگو کا آغاز ایک خواب سے شروع کریں گے اور اس کو لے کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف چلیں گے۔ نہایت اہم ہی گفتگو ہے اور میرے کم علم کے مطابق بہت ہی اہم باتیں ہیں، فائدہ مند باتیں ہیں۔ ہر ایک بات قابل غور ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار ان باتوں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ انتہائی اہم گفتگو ہے۔ یہ خواب سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے۔ مختلف کتب کے اندر یہ خواب درج ہے۔ تاریخ دمشق ہے، طبقات ابن سعد ہے، مسند احمد کے اندر، دیگر تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اگرچہ بیمار نہیں تھے، کسی تکلیف کی حالت میں نہیں تھے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، دنیا کے اندر میرے چند ایام ہیں۔ بیمار نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ کو اندازہ کیسے ہوا؟ کن باتوں سے ہوا؟ مختلف صحابہ کرام نے خواب دیکھا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ صحابہ کرام کی بات تو درکنار، بذات خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب دیکھا تھا۔ اب پہلا خواب جو سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے، فرماتی ہیں کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا، بڑی مشکل سے میں چڑھا پہاڑ کی چوٹی پر۔ جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا ہے فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ فَهَذَا إِلَى جَنْبِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ کہہ رہی ہیں فَإِذَا هُوَ يُؤْمِنُ عُمَرُ أَنْتَ تَعَالَ، آپ کہہ رہی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ بس کریں اور آ جائیں ہماری طرف۔ انت تعال، آپ بس کریں ہماری طرف آ جائیں، آپ اشارہ کر رہے تھے۔ اور یہ اشارہ اور یہ خواب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا گیا، پھر اس کی تعبیر بھی کی گئی۔ دیگر صحابہ کرام جیسے عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب دیکھا۔ صحابہ کرام کے خواب بڑی ایک طویل فہرست ہے، ان کی طرف نہیں جاتے، بذات خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا ہے۔ آپ اگرچہ علم کے سمندر ہیں، اگرچہ علم کے آپ سمندر ہیں، سمندر ہونے کے باوجود بھی آپ نے خواب دیکھا ہے۔ اپنے خواب کی تعبیر آپ معلوم کر رہی ہیں، لیکن آپ کو خواب کی تعبیر نہیں مل رہی۔ آپ تلاش کر رہی ہیں، معلوم کر رہی ہیں، علم کے سمندر ہونے کے باوجود بھی آپ کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں مل رہی۔ پھر خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہما کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ اسماء بنت انیس کون ہے رضی اللہ تعالی عنہما؟ پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں پھر ان کی طرف آتے ہیں۔ اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ صحابیہ ہے
سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالی جب شہید ہوئے، یہ ان کی بیوی تھی، پھر ان کا نکاح بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، پھر اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آپ کے دور میں ہی، آپ کی امت میں خوابوں کی تعبیر جس کے پاس تھا علم خوابوں کی تعبیر کا، وہ اسماء بنت انیس تھی۔ سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر کا علم اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا۔ اتنا بڑا محدثہ اور اتنا بڑی عالمہ، آپ اندازہ لگائیں سلف صالحین کی یہاں خواتین کی بات آئی ہے، جیسے بھی خواتین کی جسی موقع پہ بات آتی ہے وہاں ان کی اصلاح کرنا، دین کی باتیں ان کو بتانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم اپنے مردوں کو دین اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ چند ایک باتیں خواتین کے گوش و گزار جو اہم ضروری ہیں، پھر اپنی بات کی طرف آئیں گے۔ جس طرح سلف صالحین بذات خود یہ مرد علم حاصل کرتے تھے، وہاں خواتین بھی علم حاصل کرتی تھی۔ دین اسلام کا علم حاصل کرنے میں خواتین بھی سلف صالحین میں سے پیچھے نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک واقعہ آپ کے گوش و گزار کر رہا ہو، ایک کبار تابعی میں ایک تابعی ہے، بڑے ہی تک عظیم تابعی ہیں، کئی ایک صحابہ کرام ان کے استاد ہیں، جن کا نام سعید بن مسیب ہے رحمہ اللہ تعالی۔ اپنے بچوں کو کلاس پڑھا رہی ہیں، سبق دے رہی ہیں، حدیث پڑھا رہی ہیں۔ حدیث پڑھانے کے دوران ان کی کلاس کے اندر ایک طالب علم، معمولی نہیں، کم عقل نہیں، نونہار طالب علم، یعنی اچھا خاصا پڑھنے والا، بڑا ذہین اور فطین طالب علم تھا، 2 دن سے کلاس میں حاضر نہیں ہوا۔ استاد پریشان تھے۔ عام طور پہ جو ٹیچر ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو سب سے زیادہ بچہ کلاس کے اندر پڑھنے والا نونہار بچہ ہو، اگر وہ غائب ہو جائے تو استاد کو فکر ہوتی ہے، ٹیچر کو فکر ہوتی ہے وہ بچہ کیوں نہیں آیا۔ کلاس کا وہ ماحول نہیں، وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اس بچے کے آنے سے خوبصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی بھی پریشان ہے۔ 2 دن کے بعد یہ بچہ آ گیا، کلاس میں داخل ہوا، بیٹھا، پوچھا کہ آپ 2 دن غائب رہے، کلاس میں حاضر نہیں ہوئے۔ جواب آتا ہے کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، ان کے کفن دفن کا اہتمام کرتے ہوئے 2 دن لگے، لوگ آ رہے تھے، تعزیت کر رہے تھے، 2 دن میں اس وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ استاد سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ آپ کلاس پڑھنے کے بعد گھر نہیں جانا، مجھ سے مل کے جانا ہے۔ کلاس ختم ہو گئی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کے بعد شیخ کے پاس شاگرد آ رہا ہے ملنے کے لیے۔ شیخ نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے۔ گھر پہنچے، اپنی بیٹی کو بلایا، طبقات ابن سعد کے اندر اور البدایہ و نہایہ کے الفاظ پڑھ رہا ہو، اپنی بیٹی کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے شاگرد، آپ کو دین اسلام نے اجازت دی ہے، اس میری بیٹی کو ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا ذہن تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا۔ ایک نظر دیکھی، بڑا عظیم رشتہ ہونے جا رہا ہے اور عظیم گھر سے یہ رشتہ بننے جا رہا ہے۔ یہ اس طالب علم کے لیے کتنا خوش نصیبی کی بات ہے کہ اپنے شیخ کی بیٹی جس کے ساتھ یہ نکاح کرنے جا رہی ہیں، کسی عظیم گھرانے سے اگر انسان کا یہ رشتہ یا نکاح ہو جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ نظر دیکھنے کے بعد قبول کر لیا، منظور کر لیا۔ شیخ نے نکاح پڑھا دیا اور پڑھانے کے بعد کہا کہ آج کے بعد یہ آپ کی بیوی ہے، لے جاؤ۔ لے گئے، گھر پہنچے۔ پہلے وہ 2 دن کلاس میں حاضر نہیں ہوئے تھے، جس دن نکاح ہوا اس کے بعد کلاس میں آنا ہی چھوڑ دیا، آئے ہی نہیں۔ شیخ اور پریشان، اتنا زیادہ پریشان، پہلے تو 2 دن نہیں ہے، اب مسلسل کئی ایک دن ہو گئے کلاس میں نہیں ہے۔ اچانک سے وہ کلاس میں حاضر ہوتے ہیں،
پڑھنے کے موڈ سے نہیں ہے، ایسی گفتگو ایسے انداز میں ہے جیسے ملنے کے انداز میں، ملنے کے موڈ میں آئے ہو۔ گفتگو کی، ملنے کے بعد شیخ نے پوچھا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا، آپ کلاس میں حاضر نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی جو پریشانی تھی وہ تو حل ہو گئی۔ میں نے اس لیے نکاح پڑھایا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ تاکہ آپ کی تعلیم کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو، آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں شاگرد؟ یہ خواتین کے لیے بڑا اہم جملہ ہے۔ آگے سے کہتے ہیں میرا نکاح ہونے کے بعد، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا جس طرح آپ کے سینے کے اندر شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہی سیم علم میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کی اپنی بیوی کے سینے سے اور ان کی زبان، ان کے ذہن میں دیکھا ہے، اور مجھے یہاں آنے کی نوبت نہیں ہے۔ آج کے بعد میں اپنی بیوی سے وہ شریعت کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ہے خواتین کا حال اور خواتین کی صورتحال۔ جہاں مرد دین اسلام کو سیکھتے تھے وہاں خواتین بھی دین اسلام کو سیکھتی تھی۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ، معاشرے کے اندر ایک معروف بات ہے کہ انسان دو چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے کرے، دو چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ اگر نکاح کرنے جا رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بڑی سوچ سمجھ کے وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ یہ اس ایک شخص کا یا اس ایک عورت مرد کا معاملہ نہیں ہے، پوری ایک نسل کا معاملہ ہے۔ سوچ سمجھ کے نکاح کرے۔ دوسرا، معاشرے کے اندر یہ دو معروف باتیں ہیں۔ کسی عہدے پہ فیض ہونے جا رہا ہے، اس عہدے پہ فیض ہونے سے پہلے سوچ سمجھ کے اس عہدے کی کمان اپنے ہاتھ میں لے، یہاں بھی نسل کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ تنہائی کے اندر جا کے سوچ لینا، یہ دونوں چیزیں ان کا تعلق نسل کے ساتھ ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں بہتر ہے، نسل بہتر ہوتی ہے۔ انسان اگر عہدے پہ ہے، میں ذرا سا آپ کی ذہن سازی کر دوں، اگر عہدے پہ ہے، اگر رشوت لینا یا ایسے عہدے پہ ہے حرام لینا یا سود کا کام شروع کر دے تو یہی پیسہ نسل کی طرف جائے گا، تو نسل کس انداز میں پرورش پائے گی؟ تو انسان کس انداز میں یہ آگے چل کے اسی ہی عہدے پہ اپنی نسل کو لگائے گا تو نسل کس حال میں چلے گی؟ یہ ایک میں نے ذہن سازی کی ہے، اس طرح آپ باتیں ملاتے جائیں اور بات مل جائے گی۔ یہ دو ہی چیزیں، نکاح کرنا سوچ سمجھ کے اور عہدے پہ فیض ہونا سوچ سمجھ کے، یہ دونوں کا تعلق کسی ایک شخص کا نہیں ہے، پوری ایک نسل کا، پورے خاندان کا معاملہ ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہما کا انتخاب کیا۔ یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھنے عمر بن خطاب ہیں۔ امیر المؤمنین خواب کی تعبیر پوچھنے۔ کیا خواب ہے؟ مختصر خواب، بڑا طویل ہے، مختصر خواب یہ ہے، میں نے دیکھا ہے ایک سرخ رنگ کا مرغا ہے، وہ مجھے یعنی ٹھونگے مار رہا ہے، اپنی چونچ سے مجھے وہ کاٹ رہا ہے۔ میں ایک سرخ رنگ کے مرغے کو دیکھتا ہوں، وہ اپنی چونچ سے مجھے وہ کاٹ رہا ہے۔ اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہما فوراً یہ خواب کی تعبیر بتاتی ہیں۔ امیر المؤمنین، آپ چند دن کے اس روح زمین کے اوپر مہمان ہیں اور یہاں سے آپ چلنے والے ہیں، ایک بات۔ دوسری، اس خواب کی تعبیر سے، اس خواب سے یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو شہادت ملے گی۔ پہلے بھی آپ کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر بن خطاب شہید ہوں گے، پیچھے سے بخاری کے اندر حدیث درج ہے، آگے جا کے اس کا ذکر کریں گے۔ آپ شہید ہوں گے، آپ کو شہید کرنے والا مسلمان نہیں غیر مسلم ہوگا۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے، خواب کی تعبیر سننے کے بعد فوراً مسجد میں جاتے ہیں، شہادت کی طرف آ رہے ہیں، فوراً مسجد میں جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ خواب درج ہے اور اگلی بات ساری صحیح بخاری کے اندر ہے۔ مسجد میں جا کے نماز کا وقت ہے، نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام موجود ہے، جمع غفیر ہے، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ایوکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ، صحابہ کرام میں سے کون سا ایسا ساتھی ہے، دوست ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنے کے متعلق حدیث یاد ہو؟ آپ نے سوال کیا، حدیث آپ کو یاد تھی لیکن آپ صحابہ کرام سے سننا چاہتے تھے، پوچھا
فتنے کے متعلق آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے حدیثیں بتائی ہیں، کس صحابی رسول کو وہ حدیثیں یاد ہیں؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے فتنے کے متعلق حدیث یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں قول جاری، سنائیں وہ کون سی حدیث آپ کو فتنے کے متعلق یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے فتنے کے متعلق سب سے پہلے جو حدیث یاد ہے وہ یہ ہے، الفتنۃ للرجل فی المال والاولاد وفی نفس وفی والد والجار، فتنے کے متعلق یکفل الصلاۃ وفی الصیام والصدقۃ وفی الزکوۃ۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فتنہ اتنا زیادہ ہوگے، اتنا زیادہ، ہر ایک گھر کے اندر فتنے ہوگے۔ آگے کہتے ہیں ہر ایک شخص کے اندر فتنے ہوگے، ہر ایک باپ کے اندر فتنے ہوگے، ہر ایک بچے کے اندر فتنے ہوگے، ہر ایک پڑوسی کے اندر فتنہ پیدا ہوگا۔ فتنہ اتنا زیادہ ہوگا، باپ بیٹا آپس میں جھگڑیں گے، شوہر بیوی آپس میں جھگڑیں گے، ہمسائے آپس میں بحث مباحثہ اور جھگڑیں گے، اتنا زیادہ فتنے ہو جائیں گے۔ والدین بھی اپنی اولاد سے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، بحث مباحثہ اور جھگڑا اتنا زیادہ ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ان لوگوں کے اوپر، یکفر الصلاۃ، پھر اگر فتنے ان کے اندر داخل ہو جائیں گے، فتنے گھر کے اندر آ جائیں گے، جب یہ نماز پڑھیں گے، جب روزہ رکھیں گے، جب یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ حج کرنے جائیں گے، یہ ساری عبادات ان لوگوں کے گناہوں کو وہ مٹا دے گی اور فتنے سے ان لوگوں کو بچا لے گی۔ اب پتہ چلتا ہے کہ فتنے کا جو حل ہے، فتنہ فساد، اس کا جو حل ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ عبادت ہے، اس کا علاج عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فتنہ آ گئے اس کا حل عبادت ہے، نماز ہے۔ ہم عبادت کے لیے جان چھڑانے کے لیے آتے، عبادت کرنے نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیں خطبے کا وقت، یہ جمعے کا وقت شروع ہوتے ہی یہ ایک سخت بات اور کڑوی ضرور ہے، لیکن میری ذمہ داری بھی ہے۔ خطبے کا وقت ہے، فری بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ میں کتنے ایک بندوں کو جانتا ہوں فری بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ اگر میں نام لینا شروع کر دوں پھر یہ ایک واضح ہی شخص کی بات ہو جائے گی اور اس منبر کی توہین ہو جائے گی۔ نام نہیں لے، فری بیٹھے، کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، فری بیٹھے، اپنی مرضی سے آئیں گے، خطبہ ہوگا سن کے چلے جائیں گے، اہم گفتگو، اہم عبادت چھوڑ کے بیٹھے۔ کئی ایک کو میں بذات خود نفس جانتا ہوں، دور کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اصلاح ضروری ہے، اصلاح انتہائی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے فتنے سے بچنے کے لیے۔ عبادت کو سر فہرست جانیے، عبادت کی طرف بھاگ کے آئیے، اس فتنے سے بچیں گے۔ آگے دیکھیں کتنا بڑے فتنے آئیں گے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا گیا۔ آپ نے پوچھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سنائے فتنے کے متعلق، سنا دی، کہا میں اس حدیث کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں اس حدیث کے متعلق۔ پتہ چلتا ہے کہ فتنے کے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث یاد تھی، آپ جانتے تھے، لیکن صحابہ کرام سے سننا چاہتے تھے، ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ کہا اس فتنے کے متعلق، اس حدیث کے متعلق میں نے نہیں پوچھا، میں نے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا، یجری مجری دمی، وہ فتنے جو ایک سمندر کی لہر کی طرح آئیں گے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے بارش کے قطرات کی طرح آئیں گے، میں نے ان فتنوں کے متعلق پوچھا گیا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سمندر پہ گیا گیا سمجھانے کے لیے، کوئی شخص سمندر پہ گیا گیا، کنارے پہ کھڑا ہوا، وہ جانتا ہے ایک لہر آنے کے بعد پھر دوسری لہر اس سے بڑی آتی ہے، تیسری اس سے تیز آتی ہے، یعنی فتنے اتنا زیادہ جس طرح سمندر کی لہریں آتی ہیں، سمندر کی موجیں آتی ہیں، فتنہ اتنا زیادہ ایک کے بعد دوسرا فتنہ بڑا آئے گا۔ اس سے بچنے کے لیے عبادت ہی ہے۔ پھر دوسری بات کہا آسمان سے بارش
یعنی بارش کے قطرات کی طرح فتنے آئیں گے. کس انداز میں لگاتار مسلسل بارش آتی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، اتنا زیادہ فتنے آئیں گے. اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، میں اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہر کے برابر اور بارش کی قطرات کی طرح یہ فتنے آئیں گے، میں اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ اس حدیث کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھے، یہ حدیث مجھے یاد ہے، یہ حدیث مجھے بھی یاد ہے، لیکن یہ فتنے ابھی تک مسلمانوں میں داخل نہیں ہوئے. ان فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے لیکن ابھی تک مسلمانوں میں داخل نہیں ہوئے. اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں داخل کیوں نہیں ہوئے؟ حذیفہ بن یمان پھر بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایغلق بابن، مسلمانوں اور فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، غلقۃ وہ بند ہے. فتنوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، مضبوط دروازہ ہے، وہ بند ہے. وہ دروازہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر فتنوں کو داخل نہیں ہونے دے رہا. پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، کہا پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ ایفتح الباب ایکسر، پھر اس دروازے کا کیا بنے گا؟ کیا اس دروازے کو آگے چل کے کھول دیا جائے گا یا اسے توڑ دیا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایکسر، اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا. پھر یہ فتنے مسلمانوں کے صفوں کے اندر یہ داخل ہو جائیں گے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایک ہی جملہ کہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ دروازہ کھول دیا جاتا، اگر وہ دروازہ کھول دیا جاتا پھر ممکن تھا وہ دروازہ بند ہو جاتا. اب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، جو چیز توڑ دی جاتی ہے وہ بند نہیں ہوتی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے گھر چلے گئے. صحابہ کرام سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہا کہ آپ نے ساری باتوں کو جواب دے دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سارے سوال آپ سے پوچھ لیے لیکن ایک سوال آپ سے نہیں پوچھا اور ایک جواب آپ نے نہیں دیا. وہ یہ تھا جس دروازے کو توڑا جائے گا وہ مسلمانوں اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، اس دروازے کو توڑا جائے گا. اس کا تعارف نہیں کروایا آپ نے. وہ کون دروازہ ہے؟ وہ کون سا دروازہ ہے جس کو توڑا جائے گا؟ اس کا آپ نے تعارف نہیں کروایا اور امیر المؤمنین نے آپ سے سوال ہی نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس دروازے کو وہ بذات خود جانتے تھے، اس دروازے کو وہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے. کہا وہ جانتے تھے لیکن ہم نہیں جانتے، ہمیں بتائیں وہ دروازہ کون ہے، کون سا وہ دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا؟ فرماتے ہیں قال ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے. اکیلے ہی ہے، اکیلے ہی ہے، واحد ہے جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر فتنے داخل نہیں ہونے دے رہے. تبھی تو شیطان ان سے ڈرتا تھا، فتنے بھی ان سے دور رہتے تھے. اتنا زیادہ ایمان. اور یہاں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا بھی پتہ چلتا ہے. قرآن نے یہ بات واضح کر دی، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. فتنہ قتل سے بھی زیادہ، ایک شخص کو قتل کر دیا جائے اتنا بڑی بات نہیں ہے، فتنہ پھیلا دیا جائے لوگوں کے دلوں اور ذہن کے اندر، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. قرآن کے اندر یہ بات درج ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی وہ دروازہ بنے رہے، وہ مضبوط قلعہ بنے رہے، وہ مضبوط ایک چٹان بنے رہے جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ نہیں داخل ہونے دے. یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ چلے گئے گھر کی طرف، شہادت کی طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ گھر پہنچتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے، طبقات ابن سعد کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر اور ابن عساکر کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ جا کے چار پئی کے اوپر بیٹھ گئے. ایک روایت میں آتا ہے آپ چٹائی کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی آپ بیٹھے
بیٹھنے کے متعلق آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھی، وہ بھی بیٹھی تھی۔ آپ جاتے ہی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ زارو قطار رو رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک، دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے یہ شہادت دینا، یہ دعا کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا سننے کے بعد فوراً کہتی ہے انا یکون ذالک، اے بابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دعا اتنا سخت دعا، آپ چاہتی ہیں غیر مسلم یہودی عیسائی آ کے مدینہ پہ حملہ کرے اور آپ کو شہید کر کے جائے، جبکہ یہ اصول ہے اور یہ دستور ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے، امن کی دعا کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہادت بھی دینا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں۔ گفتگو سن کر ہے کہا میری عقل تسلیم نہیں کرتی، آپ کس انداز میں یہ دعا کر رہے ہیں؟ گفتگو سننے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹی یؤتی اللہ اذا شئت، سن لے میں نے دعا تجھ سے نہیں کی ہے، میں نے دعا تجھ سے تو نہیں مانگی، میں نے تو دعا مانگی ہے اللہ رب العالمین سے، میں نے دعا تجھ سے تو نہیں مانگی۔ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں تو ام المؤمنین ضرور ہے، میری بیٹی ضرور ہے، لیکن تجھ سے میں دعا نہیں کر رہا، میں دعا تو کر رہا ہوں اللہ رب العالمین سے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ بغیر مدینے کے حالات خراب کیے اور بغیر کسی غیر مسلم قوم کو مدینے کے اوپر مسلط کیے وہ شہادت کی موت دے سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے مجھے شہادت تو ملے گی، لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں مجھے موت آئے مدینہ رسول کے اندر ہے۔ یہ دعا کی ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دعا کرنے کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ چند دن گزرتے ہیں، تقریباً تقریر کے اندر آتا ہے 2 دن گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد جمعہ آ جاتا ہے۔ جمعے کے خطبے کے اندر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساری باتیں آ کے جمعے کے خطبے کے اندر ذکر کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، اور سارا خواب اپنا خواب بھی سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا خواب بھی اور اسماء بنت انیس کی تعبیر بھی، ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرا جمعہ نہیں آیا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین کے اوپر باقی نہیں تھے۔ جمعے سے پہلے ہی آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ پھر چند دن ہی گزرے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، امیر المؤمنین ہم دونوں کے درمیان سے گزرے، ہم دونوں صف کے اندر تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ معمول تھا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا اور مسجد میں داخل ہوتے وہی سے کہنا شروع کر دیتے تھے لوگوں صفے درست کر لو، صفے درست کر لو، صفے سیدھی کر لو، وہی سے کہنا شروع کر دیتے تھے۔ پتہ چلتا ہے صفوں کو درست کروانا امام پیچھے سے بھی کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کے صفوں کو درست کر لے۔ جیسے مسجد کے گیٹ میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم سن رہے تھے اور ہم سے گزرتے ہوئے یہ جملے کہہ رہے تھے صفوں کو درست کر لے، صفوں کو درست کر لے، اور ہم نے صفوں کو درست کر لیا۔ آپ سیدھے مصلی رسول پہ چلے گئے، آپ نے نماز شروع کر دی۔ آپ کا معمول تھا آپ صبح کی نماز کے اندر سورت یوسف کی اور سورت نمل کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، آپ اتنا لمبی تلاوت کرتے تھے۔ پہلی رکعت آپ پڑھا چکے ہیں، پڑھانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اچانک سے
اسی ہی صف کے اندر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی یہ چھپا ہوا ہے اور دو دھاری خنجر لے کے بھی اپنی بغل کے اندر یہ کھڑا ہوا ہے، اور جیسی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے وہ آپ کے پیٹ کے اندر خنجر کے وار کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بات سن کے، یہ بات پڑھنے کے بعد رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا پیچھے سے، اور آپ کو نماز کی حالت میں سینے سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایک غیر مسلم کی جرت نہیں تھی۔ اگر غیر مسلم کی بات تو درکنار ہے، اگر ہم شیطان کی بات بھی کریں تو سامنے سے وہ وار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ، سامنے سے وار نہیں کر، یہ غیر مسلم ہے اور اس نے پیچھے سے وار کیا ہے، نہیں ہے طاقت۔ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے خطبے کے اندر آپ نے یہ بات سنی تھی کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اکیلے بیت اللہ میں چلے گئے، ہے کوئی آئے اپنے بچوں کو ذبح کروانے کے لیے، اپنے بچوں کو یتیم کروانے کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے کے لیے آ جائے۔ امیر المؤمن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہے ہیں، آج غیر مسلم کھڑا ہو کے اور پیچھے سے یہ وار کرتا ہے۔ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، آپ اگر سامنے ہیں تو وار کرے۔ انسان کے اندر یہ ہمت اور قوت اور طاقت نہیں ہے، شیطان کے اندر بھی نہیں، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ آج بھی کوئی شخص ان کے متعلق نازیبا جملے کہے، اتنا بڑی ہستی، اتنا عظیم ہستی، اس انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس بڑی ہستی کے متعلق اگر وہ اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، قربان جائے اور روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں ہی آپ کو نماز کی کتنا بڑی فکر تھی، اتنا بڑی حالت میں نماز کی فکر، خنجر لگ چکا ہے، لگنے کے بعد انت میں بار آ رہی ہے، خون آ رہا ہے، حالت اور کفیت اتنا ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے تو ادا نہیں کر سکے، لیکن ہاتھ سے پکڑ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے، نماز ضائع نہ ہو جائے۔ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں، آخری حالت میں ہی نماز کی فکر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عبادت کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان بذات خود مسلمان، صحابہ کرام سے ایمان کا دعویٰ، محبت کا دعویٰ، الفت کا دعویٰ، اپنی زبان سے جملے، ان کو تو نماز کی اتنا فکر، عبادت کی اتنا فکر۔ ہمیں عبادت کی فکر کی بجائے دوسروں چیزوں کی اتنا فکر ہے۔ مسجد میں اس انداز میں، اس طریقے سے بیٹھنا، اس انداز میں آنا، ابھی کہیں نیچے سے پانی ابھرے اور ہم باہر چلے جائیں۔ ہماری کیفیت اور صورتحال یہ ہے۔ اگر میرے جملے یہ غلط ہیں، آپ اتفاق نہیں کرنا، اگر حقیقت ہے میری ذمہ داری ہے ہم اپنی اصلاح کریں۔ امیر المؤمنین جاتے ہوئے یہ سمجھا گئے، یہ سبق اور درس دے گئے، عبادت کی فکر کرے۔ میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی یہ ذکر کیا تھا، دنیا کے اندر ساری چیزیں عارضی ہے، اگر باقی ہے تو عبادت ہے۔ اگر میری بات پہ اتفاق نہیں ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے آپ سوچ لینا کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی، کون سی ایسی چیز ہے اگر کسی کو مل جائے میرے علم میں بھی اضافہ کرنا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ